ان میں سے کوئی بھی ایک کرائٹیریا پورا نہیں ہو رہا ہے تو وہ عدالتی نظام پریکٹیکلی کفر کا نظام ہوتا ہے، اسلام کا، دین کا، شریعت کا، خلافت راشدہ کا نظام نہیں بنتا ہے. خلافت راشدہ کے نظام میں آپ کو عدل، انصاف اکراس دا بورڈ فوراً ملتا، چاہے خلیفہ وقت کے خلاف اگر کوئی معاشرے کا فقیر مسکین آدمی مقدمہ کر دے تو خلیفہ کو بھی اسی طرح عدالت میں آنا پڑتا ہے جس طرح ایک مسکین اور فقیر کو، اور اس کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہونا پڑتا ہے. اور قاضی کی ذمہ داری ہے کہ خلیفہ کو پرائرٹی نہ دے. اگر وہ خلیفہ کو عزت دے اور اس غریب مسکین آدمی کو عزت نہ دے تو خلیفہ کو یہ حق ہے یا خلیفہ پر واجب ہے کہ اس قاضی کو یا اس جج کو نوکری سے نکال دے. اور تاریخ میں اس بات کی بیسیوں واقعات موجود ہیں. لہذا جہاں تک ایکویلٹی آف جسٹس کا تعلق ہے، وہ ہر انسان کے لیے انصاف برابر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے پہلی قومیں تباہ اس لیے ہوئی کہ جو امیر لوگ ظلم کیا کرتے تھے، طاقتور لوگ ظلم کرتے تھے، وہ ان کو معاف کر دیا کرتے تھے، اور غریب مسکین عاجز جو ظلم کرتے تھے ان کو شدید سزائیں دی جاتی تھی. آج اگر پاکستان کی جوڈیشری کا حال اٹھا کے آپ دیکھیے تو بدترین طاقتور قاتل، کرمنل، دہشت گرد، اس ملک کے دو سب سے بڑے ایشوز جو ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ بدترین دہشت گرد اور فسادی ہے جن کا ٹیرر اتنا ہے، دہشت اتنی ہے کہ ججز ان کے خلاف فیصلے نہیں کرتے. پورے ملک میں 10 سال ہو گئے کسی قاتل دہشت گرد کو ایک کو بھی سزائے موت نہیں سنائی گئی. اور جو پاورفل طاقتور ترین لوگ جو کرپٹ ہے، جو حکمران ہے، جو اس ملک کے طاقتور طبقہ ہے جس کے پاس اختیار ہے، جس کی حکمرانی ہے، جو اختیار رکھتا ہے، جس کے ریسورسز ہیں، اس کو قتل کی سزا نہیں ہوتی، اس کو کرپشن کی سزا نہیں ہوتی. ملک بیچ کے لوٹ کے کھا گئے لیکن پریکٹیکلی کوئی سزا کسی کو کبھی نہیں ملی. ایک بات دوسرا بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ڈیموکریسی ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو، پاکستان میں یہی کہا جاتا ہے کہ میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے، ڈکٹیٹرشپ آنے سے فساد ہو گیا. ڈیموکریسی ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو، جو عدلیہ کا نظام ہے دونوں سسٹم میں وہی رہتا ہے. جوڈیشری تو وہی ہے نا، زیادہ سے زیادہ یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ مارشل لا کے احکامات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، زیادہ سے زیادہ یہ آ جاتا ہے. ورنہ جتنے بھی کرمنل لا ہے، جتنا بھی سول لا ہے، جتنی لٹیگیشن ہے، جتنی قانون سازی ہے، جتنا جو کچھ قانون پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، سیشن کورٹ سے سپریم کورٹ تک نظام پورے ملک میں وہی چلتا ہے. وہی لوگ بھی رہتے ہیں، وہی لوگ، وہی ججز، وہی انگریز کا نظام، اسی طرح جسٹس ڈیلیڈ، اسی طرح ظلم پریکٹیکلی. یعنی لٹرلی یقین کریں حال یہ ہے کہ کرائے کے مقدمے پہ ایک شخص جو گھر پہ آپ قبضہ کر لیتا ہے اور جگہ خالی نہیں کرتا، 20-20 30-30 سال گزر جاتے ہیں اس مقدمے کو ریزالو کرانے کے لیے. کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے جا کے، اس کے پلاٹ پہ، اس کے لینڈ پہ قبضہ کر لے، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. یہاں پہ ججز فیصلہ نہیں کرتے، یہ پاکستان میں روٹین ہے. بالکل. اور یہ سول کیسز کا حال ہے. کرمنل کیسز کا جہاں تک حال ہے، استغفر اللہ، دیکھیں ہم صرف آپ کو مثال دیتے ہیں. ہم سپریم کورٹ کے ایک جج سے ہماری بات ہوئی ہے، اب ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کے حال پہ رحم کرے. اب تو وہ اللہ کی عدالت میں ہے، اب اللہ ان کو جج کر رہا ہے. انہوں نے خود ہم سے یہ بات کہی. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے زندگی میں اتنے فیصلے کیے ہیں نیچے سے ہو کر آج سپریم کورٹ کے آپ اتنے بڑے جج بن گئے ہیں، آپ نے کبھی گلٹ محسوس کیا، کبھی کوئی غلط فیصلے کیے؟ کہتے ہیں ہاں مجھے ایک شدید مجھے اب گلٹ ہوتا ہے ان فیصلوں کا جو میں نے کیے. اس میں سے ایک واقعہ انہوں نے سنایا کہ لگے ایک شخص پہ اس کو سزائے موت ہو چکی تھی اور اس پر سزائے موت بنتی نہیں تھی. کہ لگے مگر وقت کے حکمران نے، وقت کے وزیر اعظم نے مجھ سے کہا کہ اس کو سزائے موت دینی ہے، اور میں نے اس کی سزائے موت پر اس کو ریٹیفائی کر کے اس کو سزائے موت سنا دی، اور اس کے بعد اس شخص کو سزائے موت ہو گئی. اور یہ تو پریکٹیکلی سپریم کورٹ کا جج قاتل ہو گیا. بالکل. ہی از اے مرڈرر. ایگزیکٹلی. اور یہ جو نظام بنا ہوا ہے، استغفر اللہ، آپ جیلوں میں جا کے دیکھیے پاکستان کے، یعنی لٹرلی حال یہ ہوتا ہے کہ 15-15 سال سے لوگ، 20-20 سال سے لوگ بند ہیں، مقدمے نہیں چل رہے. 80% لوگ، 90% لوگ جو ہماری جیلوں میں انڈر ٹرائلز ہیں، جن کے مقدمے اور برسوں سے، اور وہ شخص جیل نہیں جاتا، اس کا پورا خاندان، پورا گاؤں جیل جاتا ہے. لوگوں کو ملاقات کرتے ہوئے دیکھیے کہ جب وہ جیلوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں صرف اپنے رشتہ دار سے ہفتے میں یا 15 دن میں ایک ملاقات کرنے کے لیے، اور جس طرح رشوت دے کے پولیس والوں کو وہ اندر جا رہے ہوتے ہیں، جس طرح خجل خوار ہو رہے ہوتے ہیں. اور اگر فار ایگزامپل اس پرزنر کو میاں والی بھیج دیا ہے، یا اس پرزنر کو آپ نے ہری پور کی جیل میں ڈال دیا اور اس کے رشتہ دار کراچی رہتے ہیں، اب وہ بیچارے 6-6 مہینے کے بعد کراچی سے آتے ہیں 15 منٹ کی ملاقات کرنے کے لیے، اس کے بعد واپس ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے انسان. ہماری جیلوں میں جو حشر نشر ہو رہا ہے صرف اس لیے ہے کہ ان کے مقدمات عدالت میں پیش ہی نہیں ہوتے. اس لیے کہ اگر عدالت میں مقدمات پیش ہوتے ہیں تو ججز جو مخالف فریق ہے چونکہ طاقتور ہے، اس کا وکیل بہت طاقتور ہے، لہذا وہ جج سے یا نائب کورٹ سے یا اس کے رجسٹرار سے تاریخ آگے بڑھوا دیتا. یعنی جو آپ کی ڈیٹ پہنچتی ہے اس پہ ایڈجرنمنٹس لے لی جاتی ہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے ایڈجرنمنٹس کی، برسوں گزر جاتے ہیں، ایڈجرنمنٹ سے چل رہی ہوتی ہیں اور فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا اس کے اوپر. پوری فیملی سفر کر رہی ہے اس میں. یا آپ یقین نہیں کرو کہ ماروخ، اٹ از انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس ظلم کو دیکھ کے جو ہماری عدالتوں میں ہو رہا ہے آج.